شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. محترم علماء کرام، منتظمین جلسہ، حاضرین محترم، خواتین ملت، اذان کے لیے بہت کم وقت باقی رہ گیا ہے. اب مجھے بھی کچھ باتیں کہنی ہیں. صدر بڑا مظلوم ہوتا ہے، جس کو جلسے کی صدارت دیتے ہیں وہ بیچارہ جو کچھ لوگ بچا کے دیں اتنے وقت میں بولو، اس پر کوئی صدقہ خیرات نہیں کرتے، اس کا وقت کوئی چھیننے کی کوشش کرتے ہیں. ایسے ہوتا ہے. اب ہم کیا کہیں، کتنا کہیں، 12-14 منٹ میں. بہرحال اب ہم وقت کی کیا شکایت کریں. مختصر طور پر ہم یہ کہنا چاہتے ہیں میرے بھائیوں، پیاری بہنوں، شہادت حق کانفرنس، یہ جمعیت اہل حدیث بمبئی عظمیٰ نے اس کو منعقد کیا ہے. اس کی پہلی نشست ہے یہ، اور اس کا نام دیا گیا ہے تربیتی اجلاس. کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ آپ نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. یہ آپ نے گواہی دی، اس کو کہتے ہیں شہادت. آپ اس گواہی کو دینے کے بعد زندگی کیسے گزاریں یہ بتانا ہے. اس کو کہتے ہیں تربیت. ماں اپنے بچے کو سکھاتی ہے کھانا ایسے ہے، پینا ایسے ہے، کپڑا پہننا ایسا ہے، پیشاب کرنا ایسا ہے. تربیت کرتی ہے نا ماں بچے کی. اسلام کی تربیت، اسلام کی باتوں پر آپ عمل کیسے کریں، یہ تربیتی پہلو ہے. یہ سب سے پہلے نشست یہی بتانا چاہتے ہیں کہ صاحب ہم کو اسلام پر کاربند ہونا چاہیے. اسلام نام ہے عقیدے کا. اللہ پر عقیدہ، رسولوں پر عقیدہ، کتابوں پر عقیدہ، آخرت پر عقیدہ، فرشتوں پر عقیدہ، آخرت پر عقیدہ، تقدیر پر عقیدہ. 6 باتیں عقیدے کی ہوتی ہیں. اس کو کہتے ہیں عقیدہ. ان کو صحیح طریقے سے سمجھنے سے ہمارا ایمان بڑا مضبوط ہو جاتا ہے. اس لیے سب سے پہلے عقیدہ سکھاتے ہیں. اللہ کون ہے، کیا کر سکتا ہے وہ، اللہ کے سامنے ہم کیا ہیں، اللہ ہمارا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رب بھی ہے. یہ سب اچھی طرح سمجھاتے ہیں. ہمیشہ فرشتے ہمارے ساتھ رہتے ہیں. آدمی کو گناہ کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے. رسولوں کا احترام، ان کی تعلیمات پر عمل کرنا، یہ ہمارے لیے آخرت میں کتنا کام آئے گا. کتابوں کی باتیں، اللہ کے رسول کی کتاب، اس پر اللہ کی کتاب، اس کے اندر کیا باتیں ہیں. غرض یہ کہ اس کے ساری باتیں. اور سب سے مضبوط بات ہوتی ہے تقدیر. تقدیر پر اگر کسی کا ایمان ہو گیا اللہ کے بعد کامیاب انسان. سب سے بنیادی چیز ہے وَبِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ. میں ایمان لایا تقدیر پر. کچھ لوگ بصرے میں تقدیر کا انکار کرتے تھے، کہا تقدیر کچھ بھی نہیں جی، ہم جو کرتے ہیں فرشتے وہ لکھتے ہیں. ایسے نہیں کہ اللہ نے جو لکھ دیا وہ ہم کرتے ہیں. نہیں، ایسے نہیں ہے. تو کچھ لوگ مدینے کو آئے، عبداللہ بن عمر سے مل کر بولے ہمارے ہاں کچھ لوگ ہیں اقرار کرتے ہیں سب چیزوں کا، بس تقدیر کو نہیں مانتے. سب باتیں مانتے ہیں، اللہ پر ایمان ہے، فرشتوں پر ہے، کتابوں پر ہے، رسولوں پر ہے، آخرت پر ہے، مگر تک کہا کہ صاحب میں ان سے بری ہوں اور وہ مجھ سے بری ہیں. وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جو تقدیر پر ایمان نہ لائے. تو تقدیر پر ایمان اگر کسی کا مضبوط ہو گیا، سب سے کامیاب زندگی اسی کی ہوگی اللہ کے بعد. یہ تو ہوا عقیدہ. اس کی 6 بنیادی باتیں جس کو سمجھانا چاہیے. دوسری بات ہوئی جس کو عبادات کہتے ہیں احکام. کیا کرنا چاہیے ایک مسلمان کو، کیا نہیں کرنا چاہیے، یہ احکام ہے.
ظاہر بات ہے کہ کرنے کے کام بھی ہیں، نہیں کرنے کے کام بھی ہیں، یہ باتیں احکام میں۔ تیسری بات ہے ہمارے شہادت حق کی معاملات۔ ہم کو بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، ماں کے ساتھ، باپ کے ساتھ، شوہر کے ساتھ اور پورے مسلمانوں کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے، کیسے زندگی گزارنی چاہیے۔ اللہ کے پیارے رسول نے مختلف طریقے پر ان باتوں کو سمجھایا۔ کبھی تو سمجھایا کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر 6 حق ہے۔ آمنا سامنا ہو تو سلام کرو جی، دعوت دے تو اس کی دعوت قبول کرو جی، چھینک آتی ہے الحمدللہ کہتا ہے تو اس کا جواب دو جی، اگر تم سے مشورہ مانگتا ہے تو اچھا مشورہ دو جی، اگر بیمار پڑتا ہے تو جا کے اس کی عیادت کرو، مزاج پرسی کرو، مر گیا تو جنازے میں شرکت کرو۔ 6 حق بتائے۔ اس طرح معاملات ہیں نا، سب کے ساتھ ہم کو زندگی کیسے گزارنا چاہیے۔ معاملات کے اندر صرف انسان ہی نہیں، مسلمان میں نہیں، مسلمان کو کافر کے ساتھ، عیسائی کے ساتھ، یہودی کے ساتھ، اس سے بھی دور ہٹ کے جانوروں کے ساتھ ہمارا معاملہ کیسے ہونا چاہیے۔ گائے ہو، بکری ہو، بھینس ہو، مرغی ہو، کیسے ان کے ساتھ معاملہ کریں۔ بکری کو بھوکی باندھ کے رکھا، دودھ ہی نتارتے رہے کیا؟ ایسے نہیں نہ ہوگا۔ یہ اس کو کہتے ہیں معاملات۔ ہم کو زندگی کیسے برتنی چاہیے، زندگی میں کیسے رہنا چاہیے، یہ حق اللہ نے اتنا ضروری قرار دیا ہے۔ اللہ نے کہا میرا حق تو میں معاف کر سکتا ہوں، اگر کسی نے نماز نہیں پڑھی ابلیس کے بہکاوے میں آ کے، اور اسی طرح کسی نے روزہ نہیں رکھا ابلیس کے بہکاوے میں اس کو معاف کرتا ہوں، لیکن تم پر جو میں نے آپس کے حقوق رکھے ہیں اس میں تم نے کوتاہی کی، میں اس کو معاف نہیں کروں گا۔ اللہ اکبر۔ پیارے رسول نے اس کو سمجھایا۔ قیامت میں ایک آدمی آئے گا کہ اس کی نیکیوں کا ریکارڈ بہت ہوگا، صاحب روزے اتنے، نماز اتنے، حج اتنے، فلاں، لیکن معاملہ اس کا غلط ہوگا، کسی کو مارا ہوگا، کسی کی زمین گھپلا کیا ہوگا اور کسی کو حق چھینا ہوگا، فلاں۔ کیا ہوا؟ اتنی نیکیاں ختم۔ آئے گا ایک آدمی کہا اللہ یہ ظالم میری زمین پر قبضہ کر لیا، لیکن زمین پر بھائی معاف کر لے بھائی آپ کہاں معاف کریں گے، وہ تو دنیا میں نہ معاف کرنا، لو جی نماز کا دفتر وہ اٹھا کے لے گیا، 1 انچ زمین چھینا تھا، 1 نماز کا دفتر چلا گیا جی۔ ایسے ہی سب آ کے کہیں کہ اللہ میرے پاس اس نے مجھ سے قرض لیا تھا، دیا نہیں، اللہ سہولت تھی، ہاں جی اب معاف کر دے بھائی، آپ کہاں سے جی معاف کریں گے، اور 1 دفتر دو جی، دیتے پورے دفتر ختم، مطالبے کرنے والے ابھی باقی ہیں۔ اللہ اکبر۔ کیا کریں گے؟ اے اللہ کے رسول مجھے ایسے ستایا، گالی دیا، اچھا اب کہاں جی دفتر تو ختم نہ، اس کا گناہ اٹھا کے اس کا سر پر ڈالو، سب کے گناہ اس کے سر پر ڈالے جائے گا جہنم میں۔ معاملات میں کوتاہی غلطی نہیں ہونی چاہیے، اور سب سے بڑی غلطی ہم کرتے ہیں معاملات میں، شوہر کے ساتھ ہو، بیوی کے ساتھ ہو، بچوں کے ساتھ ہو، مسلمانوں کے ساتھ ہو، جانوروں کے ساتھ ہو، غیر مسلموں کے ساتھ ہو، پڑوسیوں کے ساتھ ہو، سب سے بڑی غلطی ہماری ہوتی معاملات میں۔ تو میں نے کہا یہ تو ہے عقائد، اور دوسرا میں نے کہا احکام، اور تیسرا میں نے کہا معاملات، اور چوتھی بات جو دین کی ہمارے یہاں ہے نا وہ ہے اخلاق، اس کی بھی بڑی فضیلت آئی ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن سب سے زیادہ وزن ترازو میں اچھے اخلاق کا ہوگا، مجھ سے قریب قیامت میں وہ آدمی ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہوں گے تم میں سے۔ کتنی فضیلت اخلاق کی بیان کی گئی۔ یہ باتیں تربیت کی ہوتی ہیں۔ اب ان باتوں پر عمل کرنے سے آدمی کیا ہوتا ہے، اس کا تعلق اللہ سے پیدا ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا اسلام کی باتوں کو سمجھانے کے لیے کیسے تعلق پیدا ہوتا ہے اللہ سے، تھوڑی دیر کے لیے یوں سمجھیں۔ بستر سے اٹھے میرے بھائی، اللہ نے رات بھر ہم کو سلایا، میٹھی نیند دی، مر گئے تھے جگایا، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، تعلق پیدا ہو گیا اللہ سے، بس اب اسی تعلق کو قائم رکھیے۔ آپ گئے آپ استنجا کرنے کے لیے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، آپ کا تعلق نہیں ختم ہوا دیکھو اللہ سے۔
ضرورت پوری کر کے باہر ہے، غفرانک اللہ تیری معافی چاہتا ہوں، اللہ اتنا وقت مجھے غلط جگہ بیٹھ کر یہ ضرورت پوری کرنی پڑی، اللہ معاف کر دے۔ وضو شروع کیا آپ نے، بسم اللہ، اللہ سے تعلق جڑ گیا۔ ہمارے رسول ہاتھ کیسا دھوئے، کلی کیسا کیا اور چہرہ کیسا دھویا، یاد کر کر کے آپ کرتے ہیں، وضو کرتے ہیں، سارے گناہ معاف ہو گئے جی۔ اللہ کے ساتھ تعلق ذرا بھی ختم نہیں ہوا۔ آپ نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد دعا پڑھی خلوص کے ساتھ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، پوری دعا پڑھی تو اللہ نے کہا 8 دروازے کھلے ہیں جی تمہارے لیے جنت میں، جاؤ۔ دیکھو کیسا تعلق اللہ سے اس سے پیدا ہوا۔ آیا صاحب وضو کیا، اب گھر سے نکلنا ہے، اللہ سے تعلق ختم نہیں ہونا چاہیے نا۔ بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کے ساتھ اپنا کنیکشن ختم ہی نہیں ہوتا جی۔ تم گھر سے نکلے سیدھا داہنا پیر باہر نکالیں اور مسجد کو جا رہے ہو نا، کہنے لگا اللہم اجعل فی قلبی نورن وفی بصری نورن وفی سمعی نورن وعن یمینی نورن شمال، دعا پڑھتے ہوئے گئے مسجد کو، اللہ کو نہیں بولتے۔ دیکھیں کیسا اللہ کا تعلق آپ کے ساتھ گہرا ہوتے چلے جاتا ہے۔ اب یہ کہ صاحب اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے، اللہ سن رہا ہے، خبیر ہے، بصیر ہے، اس طرح مسجد گئے، صاحب دعا پڑھی، بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ، اللہم افتح علی ابواب رحمتک، اللہ کے ساتھ تعلق آپ کا ختم نہیں ہوا۔ سنت پڑھے، اللہ کے ساتھ تعلق جوڑا، سنت پڑھ کے بیٹھے اقامت کے انتظار میں تسبیح پڑھ رہے ہیں، اللہ کو ذکر کر رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں، وہاں بھی اللہ سے آپ کا تعلق ختم نہیں ہوا نا۔ ایسے ہی دیکھتے چلے جائیے، کہیں بھی آپ کا تعلق اللہ سے ختم نہیں ہوتا۔ مسجد میں جب تک بیٹھے رہے نیکیاں ہی نیکیاں کماتے رہے، مسجد سے نکلے تو دعا پڑھ کے نکلے۔ چائے پینے کی عادت ہوتی نا، چائے پیا الحمدللہ بسم اللہ، داہنے ہاتھ سے پیے، بسم اللہ پڑھ کر چائے پیا، پینے کے بعد الحمدللہ، تعلق ختم نہیں ہوگا اللہ سے آپ کا۔ ہاں دیکھتے چلے جائیے، کچھ بھی آپ کیجئے، گھر گئے السلام علیکم، گھر والوں کو سلام کیا، اس سے بھی اللہ تعالیٰ آپ کے گھر میں خیر و برکت نازل فرمائیں گے۔ کیسے ہمارا تعلق ختم ہوگا جی؟ گھر میں داخل ہوتے وقت دعا پڑھی، بسم اللہ، یا کہ کوئی دعا ایسی بھی، بسم اللہ اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج، بسم اللہ ولجنا بسم اللہ خرجنا وعلی ربنا توکلنا، اس میں تھوڑا کلام ہے علماء کا۔ دیکھیے گھر کے اندر جاتے ہیں، نبی کریم فرماتے ہیں اللہ کو بول کر گھر کے اندر آتے ہو نا، نہ بسم اللہ پڑھے نہ کچھ کیے، دشمن کو ساتھ لاتے ہو تم، شیطان بھی تمہارے ساتھ آتا ہے، کہتا ہے بھائی بڑا اچھا بندہ ہے صاحب، میرا یہ بہت دوست ہے، بسم اللہ پڑھے اگر گھر میں آیا، اب مجھے سونے کی جگہ اس گھر میں ملی، اب یہاں بسیرا کروں گا میں۔ کیا آپ نے اللہ سے کنیکشن تعلق ختم ہوا، بھول کر اللہ کو گھر کے اندر آ گئے، اللہ اکبر، شیطان آ گیا جی آپ کے ساتھ۔ کھانا کھاتے وقت بسم اللہ نہیں پڑھے تو شیطان کہتا واہ بھائی واہ بڑا اچھا آدمی ہے جی، سونے جگہ بھی دیتا ہے، کھانا بھی دیتا ہے، بورڈنگ لاڈجنگ دونوں فری ملی جی مجھے۔ اب شیطان کو گھر کے لیے اندر لے آئے نا، اللہ کو جب تمہارا تعلق اللہ سے ختم ہو گیا، اب وہ شیطان آ گیا تمہارے ساتھ گھر میں، کبھی بیوی کو لڑائے گا، کبھی شوہر کو لڑائے گا، کبھی بچوں کو نافرمان بنائے گا، کبھی آپ کی زبان سے گالی نکالے گا، فلاں کرے گا۔ جب بھی آپ کا تعلق ختم ہو جائے گا نا اللہ سے، بس شیطان ہمارے اوپر حاوی ہو جائے گا۔ یہ اسلامی زندگی ہم کیسے گزاریں، کھانے میں، پینے میں، عبادت میں، پہننے میں، سب فلاں سب تربیت ہے میرے بھائی، یہ سب تربیت ہے۔ حضرت عائشہ تو فرماتی ہیں کہ اللہ کے پیارے رسول کو ہر اچھا کام سیدھی طرف سے کرنا پسند تھا۔ مثلا بال نکالنا ہے تو سیدھی طرف کے بال نکالو، جوتا پہننا ہے تو پہلے سیدھے پاؤں کا جوتا پہنو۔ دیکھو یہ سب ہمارا دین، یہ سب تربیت، اللہ ہم سے غائب ہی نہیں ہوتا ہے۔ جوتا پہنتے ہوئے بھی یاد کرتے ہیں اللہ کے رسول نے یہ سب بھائی جوتا بیٹھ کر پہنو، اگر یہ حدیث ضعیف ہے بیٹھ کر پہنو، لیکن سیدھے پیر کی حدیث تو صحیح ہے نا، جوتا بائیں پیر کا ہرگز نہیں پہنوں گا میں، پہلے سیدھے پیر کا نکالتے وقت پہلے بائیں پیر کا نکالوں گا، اس کا سیدھے پیر کا نکالوں گا۔ اللہ اکبر، کیسے ہے جی؟ ناخن کاٹنا ہے کہ پہلے سیدھے ہاتھ کے انگلیوں کا ناخن تراشو، بعد اس کو کہتے ہیں تربیت۔ اسلامی زندگی کیسے گزاریں ہم؟ اسی لیے اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، مسلمانوں پورے مسلمان بن جاؤ۔ عقیدہ اچھا عمل نہیں ہے، عمل خوب ہے عقیدہ غلط ہے۔ کوئی آدمی ایسا کہ صاحب
بہت متقی پرہیزگار ہے، نماز داڑھی چھیلتا ہے. کوئی ایسا آدمی ہے کہ صاحب دین ایمان نماز سب ہے، پیر ٹخنے کے نیچے تہبند لڑاتے ہوئے پاجامہ لڑاتے ہوئے جاتا ہے. یہ کیا جی؟ اللہ کے رسول نے جہنمی قرار دیا جو پیر ٹخنے کے نیچے اظہار لڑاتا ہے، لنگی یا پاجامہ لڑاتا ہے. تم اپنا حساب کرو. دیکھو جی، یہ تربیت ہے. صبح سے شام تک ہماری زندگی کیسے گزرتی ہے بتاتے ہیں. لہٰذا اللہ کے فضل و کرم سے یہ جو کانفرنس تھی، اس کا پہلا اجلاس الحمد للہ خیر و خوبی کے ساتھ گزرا. اللہ تعالیٰ ہم کو اسلام کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.